بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے جو کہانی پیش کرنے آیا ہوں اس کا نام ہے قسمت کا کھیل۔ کسی زمانے میں ایک گاؤں میں ایک غریب آدمی رہتا تھا۔ اس کا نام اسلم تھا۔ وہ رسیاں بیچ کر اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ ایک روز اس کی دکان پر ایک سوداگر آیا۔ سوداگر کے ساتھ اس کا ایک دوست بھی تھا۔ اسلم ان کو رسے دکھانے لگا۔ سوداگر نے اپنے دوست سے کہا، میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے، وہ دنیا میں ترقی اس لیے کر جاتے ہیں کہ ان پر قسمت اچانک مہربان ہو جاتی ہے۔ اب اس آدمی کو دیکھ لو، اگر کہیں سے رقم اس کے ہاتھ آ جائے تو اس کا کاروبار چل نکلے گا اور یہ خود سے رسیا بنانے کی بجائے 20 ملازم رکھ لے گا۔ معاف کرنا جناب، اسلم نے ان کی باتوں میں دخل دیتے ہوئے کہا، آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن میرے پاس اتنی رقم آئے گی کہاں سے؟ سوداگر بولا، دینے والی ذات پاک تو وہ ہے، اس نے مجھے بہت کچھ دیا ہے۔ جب میں کسی آدمی کو امداد کا حقدار دیکھتا ہوں تو اس کی ضرور مدد کرتا ہوں۔ یہ بتاؤ تم کتنی رقم سے اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہو؟ اسلم گھبرا گیا اور بولا، جناب عالی، مجھ غریب کے لیے تو صرف 20 اشرفیہ ہی کافی ہیں۔ سوداگر نے اپنے ہاتھ سے فوراً 20 اشرفیہ دیں اور کہا، لو اپنا کام چلاؤ، دیکھیں قسمت کہاں تک تمہارا ساتھ دیتی ہے۔ اس سے پہلے کہ اسلم کچھ عرض کرتا، وہ دونوں سوداگر جلدی سے باہر نکل گئے۔ اسلم کچھ دیر تک تو اشرفیوں کو حیرانی سے دیکھ رہا، پھر گھر جا کر ان کو آٹے کے مٹکے میں چھپا کر رکھ دیا اور سو گیا۔ صبح اٹھ کر اس نے مٹکے کو دیکھا تو وہ غائب تھا۔ اس نے بیوی کو آواز دی، آٹے والا مٹکا کہاں ہے؟ وہ تو میں نے حجام کی بیوی کو دے کر اس سے مہندی خرید لی ہے۔ ارے احمق، اس میں تو 20 اشرفیہ تھیں، جا اور بھاگ کر واپس لے آ۔ اسلم کی بیوی بھاگم بھاگ حجام کی بیوی کے پاس پہنچی تو معلوم ہوا کہ اس نے مٹکے کو کباڑ کی دکان پر بیچ دیا۔ بیوی منہ لٹکائے واپس آ گئی اور سارا ماجرا کر دیا۔ اسلم سر پیٹ کر رہ گیا۔ ایک دن وہ دونوں سوداگر ایک بار پھر اس کی دکان پر آئے تو انہوں نے کہا کہ اس کی دکان ویسی کی ویسی ہے۔ ان کے پوچھنے پر اسلم نے سارا ماجرا بیان کر دیا۔ فکر نہ کرو، سوداگر نے کہا، یہ لوگ 20 اشرفیہ اور اس مرتبہ دیکھتے ہیں تمہاری قسمت کہاں تک ساتھ دیتی ہے۔ اسلم نے ان کا شکریہ ادا کیا اور وہ دونوں چلے گئے۔ اس مرتبہ اسلم نے اپنی بیوی کو بتا دیا اور اشرفیہ اپنے بستر کے پہلو میں باندھ دیں اور سو گیا۔ اس کے بستر کے قریب ہی دیوار میں چوہوں کا بیل تھا۔ رات کو چوہے اس کے بستر کے پہلو سے اشرفیہ نکال کر اپنے بل کے اندر لے گئے۔ اسلم صبح اٹھا تو اس نے دیکھا کہ اشرفیہ غائب تھیں۔ وہ پھر سر پیٹ کر رہ گیا۔ چند روز بعد دونوں سوداگر اس سے پھر ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ اس کی دکان کا حال ویسے کا ویسا ہی ہے۔ تو انہوں نے اسلم سے کہا، تم نے دوسری مرتبہ بھی اشرفیاں گنوا دیں۔ جب وہ جانے لگے تو سوداگر کے دوست نے اس سے کہا، آج ہمارے پاس اشرفیاں تو نہیں ہیں، لیکن یہ ایک شیشے کی دھات کا ٹکڑا ہے، یہ لے لو، شاید یہ تمہارے کسی کام آ سکے۔ یہ کہہ کر وہ دونوں چل دیے۔
असलम ने घर आकर शीशे का वो टुकड़ा एक कोने में फेंक दिया और अपनी किस्मत पर आंसू बहाने लगा। आधी रात हो चुकी थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। असलम दरवाजे की तरफ बढ़ा। वहाँ मछेरे की बीवी खड़ी थी। वो बोली, मेरा शोहर मछलियाँ पकड़ने के लिए जाल तैयार कर रहा है। कल सुबह उसको मछलियाँ पकड़ने जाना है। बदकिस्मती से हमारे पास जाल के साथ लटकाने के लिए कोई वज़न नहीं है। क्या भाई साहब आप कोई बात या धात का टुकड़ा दे सकते हैं? असलम ने बगैर कुछ सुने वो शीशे का टुकड़ा जो सौदागर के दोस्त ने दिया था उठाकर दे दिया। अगले रोज़ मछेरे ने हज़ारों मछलियाँ पकड़ीं और फिर उसने सबसे बड़ी मछली देकर अपनी बीवी को असलम के घर भेजा। असलम की बीवी ने मछली के टुकड़े किए तो उसके पेट में से एक चमकदार पत्थर निकला। पत्थर की चमक इतनी ज़्यादा थी कि असलम को रात के वक्त अपने घर में दिया जलाने की ज़रूरत महसूस न हुई। अगले रोज़ उसके घर एक ताजर की बीवी आई और उसने असलम की बीवी से दरियाफ्त किया कि रात तुम्हारे घर में रोशनी कैसी थी। बीवी ने सारा हाल क्या सुनाया तो वो कहने लगी कि अगर तुम चाहोगी तो मैं तुम्हें 5 अशरफिया देने के लिए तैयार हूँ। वो पत्थर तुम मुझे दे दो। असलम की बीवी ने कहा, मैं अपने शौहर से पूछकर बताऊंगी, तुम कल आ जाना। असलम जब घर आया तो उसकी बीवी ने सारा माजरा बयान किया। असलम कहने लगा, तुमने अच्छा किया ये पत्थर उसको नहीं दिया। वो उसकी 5 अशरफियाँ लगा रही है तो यकीनन ये कीमती पत्थर होगा। वो कल आएगी तो तुम इनकार कर देना। अगले रोज़ जब ताजर की औरत आई तो असलम भी घर में था। उसने वो पत्थर देने से इनकार कर दिया, लेकिन औरत सौदेबाजी करने लगी। आखिर तंग आकर असलम ने औरत से कहा, अगर तुम्हारे पास 1000 अशरफियाँ हैं तो वो दे दो और ये ले लो, मंजूर है। औरत ने कहा और फ़ौरन घर जाकर 1000 अशरफियाँ लेकर आ गई और पत्थर ले लिया। अब असलम 1000 अशरफियों का मालिक था। उसका कारोबार दिन ब दिन तरक्की की तरफ गामज़न था। एक दिन वही सौदागर दोबारा आया तो असलम के ठाट बाट देख कर हैरान रह गया। तकदीर के खेल निराले हैं। जो काम अशरफियाँ न कर सकीं वो शीशे के एक बेकार टुकड़े ने कर दिया। नाजरीन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। शुक्रिया।